السلام علیکم، میں ہوں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل ڈی عوامی۔ ناظرین، آج ہم بات کرتے ہیں ترکی کے شعراء آفاق ڈرامہ سیریز ارطغرل غازی کے سیزن نمبر 1 کی قسط نمبر 4 کے بارے میں۔ اب اس ڈرامے میں ایک نئے کردار کی انٹری ہو رہی ہے جسے ابن عربی کے نام سے پکارا جا رہا ہے، یا جو اپنا تعارف ابن عربی سے کر رہا ہے۔ یہ ابن عربی ہی اس ڈرامہ سیریز کی نہ صرف جان ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ارطغرل غازی کا ماسٹر مائنڈ ابن عربی ہے تو غلط نہ ہوگا۔ ابن عربی ایک روحانی شخصیت ہیں۔ ابن عربی اسلامی دنیا کا ایک بہت بڑا نام، ان کا اصل نام جو تھا شیخ محی الدین عرف ابن عربی، یہ اندوسلیہ کی رہنے والے تھے اور ان کا تعلق جو ہے وہ حاتم طائی کے خاندان سے بتایا جاتا ہے۔ ابن عربی نے 500 سے زائد کتابیں لکھی ہیں۔ ابن عربی جو ہے وہ صوفی ازم کا سب سے بڑا استاد گردانا جاتا ہے۔ ابن عربی وحدت الوجود کے تصور کا بانی بھی خیال کیا جاتا ہے۔ یہ تو ان کا مختصر سا تعارف میں نے کرا دیا ابن عربی کا۔ اب ابن عربی جو ہے بہت زیادہ اللہ والے بزرگ تھے، اور انہیں اپنے دور میں کسی ایسے جنگجو کی تلاش تھی، ایسے مسلمان دلیر جنگجو کی تلاش تھی جو تمام بکھرے ہوئے مسلمانوں کو اکٹھا کرے اور کفار سے لڑ جھگڑ کر ایک بہت بڑی ریاست قائم کرے مسلمانوں کی۔ یہ ان کی خواہش تھی، ان کی کوشش تھی، اور وہ اپنی کوشش میں کس طریقے سے کامیاب ہوتے ہیں وہ ہمیں اس ارطغرل غازی کی بقیہ اقساط دیکھنے کے بعد پتہ چلے گا۔ لیکن اب تک جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ حکمت خداوندی کے تحت ہو رہا ہے کہ دیکھیں کہ حلب جانے کا جو منصوبہ تھا یا تجویز تھی، وہ سلمان شاہ کے بڑے بیٹے کی یہ تجویز بڑے بیٹے کی تھی، یعنی گندوکتو کی۔ لیکن سلمان شاہ نے کس حکمت سے یا پتہ نہیں کیسے انہیں کیا خیال آیا کہ گندوکلو کو بھیجنے کے بجائے انہوں نے چھوٹے بیٹے اپنے ارطغرل غازی کو بھجوا دیا۔ اب اس میں بھی خدا کی حکمت ہے کہ اس لیے کہ اس سفر میں ارطغرل غازی کی ملاقات ابن عربی سے ہونا تھی، یعنی قدرت کو ان دونوں کی ملاقات کرانی تھی۔ یعنی ابن عربی کو جس جنگجو بہادر کی جستجو کی تلاش تھی وہ انہیں حلب کے سفر میں ان کی ملاقات ہونا تھی۔ اسی لیے سلمان شاہ نے اپنے بڑے بیٹے کے بجائے ارطغرل غازی کو ہی حلب بھجوانے کا فیصلہ کیا اور انہیں بھجوائے تاکہ وہ حلب کے امیر سے جا کے ملاقات کرے اور ان سے رہنے کے لیے وہاں جگہ مانگے تاکہ وہ وہاں پر اپنا یہ برا وقت گزارے جو ان پر اس وقت جو ہے قحط کی شکل میں آیا ہوا ہے۔ اب یہ ساری کڑیاں آپس میں مل رہی ہیں اور ارطغرل غازی سفر پر جاتا ہے۔ سفر میں ان کی ملاقات جو ہے ابن عربی سے ہوتی ہے، اور ملاقات بھی اتفاق سے وہاں ہوتی ہے کہ خود ارطغرل غازی کے شکار کے نتیجے میں جو ہرن کا بچہ زخمی ہوتا ہے، اس ہرن کے بچوں کی مرہم پٹی کرتے ہوئے ان کی ملاقات ہوتی ہے ارطغرل غازی سے۔ تو پوچھتا ہے کہ کس ظالم نے یا کس نے اسے زخمی کیا، کس کے نے اس کو یہ زخم پہنچایا۔ اس پر ارطغرل غازی کا کہنا ہوتا ہے کہ وہ میں تھا، میرے سے یہ زخمی ہوا ہے، جس پر ابن عربی نے کہا کہ تم اناڑی ہو۔ پھر وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہو؟ پتہ چلا کہ جی حلب جا رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ اگر حلب آپ جا رہے ہیں تو راستہ بڑا کٹھن ہے اور مشکل ہے، دشوار ہے، اور خیال کرنا سناٹا بھی ہے، اور تمہارے چاروں طرف خطرات بھی ہیں۔ یہ ابن عربی ان سے کہتا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ بھی ملاقات ہوتی ہے جب ان پر حملہ ہوتا ہے ارطغرل غازی پر، اور اس کا ایک ساتھی اس حملے میں زخمی ہوتا ہے، اسے تیر لگتا ہے، اور جب وہ تیر نکالنے کے لیے کسی جگہ پر
پہنچتے ہیں تو اتفاق سے وہیں پر دوبارہ ابن عربی کی ان سے ملاقات ہوتی ہے. ابن عربی ان کی مدد کرتا ہے، اللہ کا نام لے کر اس کے زخمی ساتھی کی سرجری کرتے ہوئے وہ تیر اس کے جسم سے نکالتا اور وہ دوبارہ سے صحت یاب ہو جاتا ہے. اسی قسم میں تیسری ملاقات بھی ہوتی ہے ابن عربی سے. ابن عربی ایک روحانی شخصیت ہیں، جس جنگجو کی تلاش تھی وہ انہیں مل چکا ہے، لیکن ارطغرل غازی کو نہیں معلوم کہ ان سے ملنے والا کتنا بڑا آدمی ہے، کتنا پہنچا ہوا بزرگ ہے. یہ ان کو اس کا علم نہیں، لیکن آگے جا کے انہیں بھی اس کا علم ہو جائے گا ابن عربی کے بارے میں. ابن عربی کے پاس ایک صندوق ہے، اس میں اتنی اہم شے ہے جس کے بارے میں ذکر بعد میں آئے گا، میں بعد میں کروں گا، جو اس ارطغرل غازی کے فتوحات کو اس کے منطقی انجام تک پہنچانے کا باعث بنے گا. وہی صندوق اور اس میں موجود ایک ایسی شے جو بہت ہی زیادہ مقدس بتائی جاتی ہے. اب اس قسط میں جو ہے ایک اور بڑا واقعہ ہوتا ہے کہ جس وقت ارطغرل غازی پر حملہ ہوتا ہے، سفر کے دوران اس کے مخالفین اس پر حملہ کرتے ہیں، اسی وقت جو ہے کائی قبیلے میں بھی حملہ ہوتا ہے اور اس تاجر فیملی کو اغوا کرنے کے لیے، جس تاجر فیملی کو خود ارطغرل غازی نے ان کے دشمنوں سے حملہ کر کے بچایا تھا. یعنی صلیبیوں کے چنگل سے حلیمہ اور اس کے باپ نعمان آفندی کو ارطغرل غازی نے لڑتے ہوئے اپنی بہادری سے بچایا تھا. حلب جانے سے پہلے ارطغرل غازی جو ہے اپنے ایک بہت ہی وفادار ساتھی کے ذمہ یہ ڈیوٹی لگاتا ہے کہ اس خاندان کی آپ نے نگرانی کرنی ہے، ان کی حفاظت کرنی ہے کہ انہیں کوئی آنچ نہ آئے. اور اسی اغوا کے دوران جو ہے وہی ارطغرل غازی کا ساتھی ان کی مدد کرتا ہے اور انہیں حملہ آوروں سے بچاتا ہے. حملہ آور 15 ہوتے ہیں، 15 کو 15 جنگجوؤں کو وہ موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے. اس طریقے سے حلیمہ اور اس کے باپ اور اس کے بھائی کی جان بچ جاتی ہے. جبکہ گندوکلو کی بیوی سلجان اپنے شوہر کو اکساتی ہے خود اپنے سسر کے خلاف. یہ بھی ہمیں اس قسط میں دیکھنے کو ملا. اب دیکھنا یہ ہے کہ ارطغرل غازی حلب جاتا ہے تو اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہے کہ نہیں، اور اب اس قسط میں یا آگے جا کر جو ہے ہمیں ابن عربی کے جو کارنامے ہیں وہ کس طریقے سے دیکھنے کو ملتے ہیں کہ ابن عربی جو ہے وہ کس طریقے سے اپنے متلاشی جنگجو ارطغرل غازی کی مدد کرتا ہے، اسے اس کے دشمنوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ کہتے ہیں نا کہ 100 سنار کی ایک لوہار کی. غدار بہت زیادہ ہیں، باہر کے بھی ہیں اور خود اپنے گھر کے بھی ہیں. گھر کے بیدی بہت زیادہ ہے جو لنکا ڈالنے کی اس وقت پوری کوشش کر رہے ہیں، جس میں اس وقت جو ہے سب سے جو بڑا نام ہے، اس میں جو سب سے بڑا مرکزی کردار ہے، جو میر جعفر کا جو کردار اس وقت ادا کر رہا ہے، وہ خود سلمان شاہ کا جو مشیر ہے گردوگلو، وہ جو ہے وہ مخالفین سے ملا ہوا ہے، مخالفین کا جاسوس ہے. اور یہ جو حملہ ہوا تھا کائی قبیلے میں ان تاجروں کو دوبارہ سے اغوا کرنے کے لیے، اس حملے کا منصوبہ بھی خود گردوگلو نے بنایا تھا. اور گردوگلو اس حملے میں ملوث ہے. جب سلمان شاہ جو ہے اس حملے کے بعد اپنے وزیر داخلہ کو بلواتا ہے، غصے میں اس سے پوچھتا ہے کہ تمہارے ہوتے ہوئے یہ حملہ کیسے ہو گیا، تم نے وہاں سپاہی کیوں نہیں بڑھائے؟ تو اس پر وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ خود کائی قبیلے سے ہی کسی نے سعودتکار کے کردار کیا اور حملہ آوروں کی مدد کی، جس پر سلمان شاہ اور بھی زیادہ چراغ پا ہو جاتے ہیں اور غصے میں کہتے ہیں گردوگلو سے کہ کیا یہ ممکن ہے، ہمارے قبیلے میں ایسا کوئی کر سکتا ہے؟ جس پر گردوگلو انتہائی چالاکی اور مکاری سے اپنے بادشاہ سلمان شاہ کو گمراہ کرنے کے لیے کہتا ہے کہ آپ کا وزیر داخلہ جو ہے اپنی کوتاہی اور لاپرواہی کو چھپانے کی بھی وجہ ہے
اپنے ہی قبیلے پہ اتنا سنگین الزام لگا رہا ہے جو ممکن نہیں ہے، حالانکہ وزیر داخلہ کا یہ الزام صحیح تھا، اس لیے کہ اس حملے میں کوئی اور نہیں، خود کردوگلو ہی ملوث تھا، اور وہی اس حملے کا ماسٹر مائنڈ تھا، وہی جو ہے ان تاجروں کو دوبارہ سے صلیبیوں کے حوالے کرنا چاہتا تھا، یہ حملہ اسی نے کرایا تھا۔ دوستوں اب دیکھتے ہیں کہ آگے جا کے کیا ہوتا ہے اور ہمیں ابن عربی کے کرشمے اور معجزے کیا دیکھنے کو ملتے ہیں، اس لیے کہ ابن عربی جو ہے وہ ہر مصیبت میں سائے کی طرح سے جو ہے وہ ارطغرل غازی کے ساتھ رہتا ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے، اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔